بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کیوں کرایا گیا اور دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو عمران خان سے کیا خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، پاکستان کی خود مختاری۔ لیکن اس سے پہلے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں صورتحال بن رہی ہے اور میں اس کے اوپر بات کرتا آیا ہوں، خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ فاٹا سے، تو تیرا خیبر ایجنسی ہمارا وزیرستان، باجوڑ، دیر اور مومن بہت سارے علاقوں سے ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارا بھی ذکر کریں۔ بالکل خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سابقہ ضم شدہ اضلاع اور اس کے ساتھ ملاکنڈ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ صرف ہمارے علاقوں تک رکے گا نہیں، یہ پورے پاکستان تک جائے گا۔ ہم ایک دفعہ پھر اپنی قوم کی طرف سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نہ ان سے نہ ان سے لڑائی ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے علاقے کا امن، خوشحالی اور ترقی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک دفعہ پھر ہم واضح کر دیں کہ اگر کوئی غلط پالیسیاں تھی تو اس میں خیبر پختونخوا یا پاکستان کے لوگوں کا کوئی کام اور عمل دخل نہیں تھا۔ اگر آپ اس پورے وار آن ٹیرر اور کس طرح ایک ٹیلی فون کال پہ پاکستان امریکہ کا اتحادی بن کے پھر اس کے بعد پاکستان میں خودکش حملے بھی اور پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر بھی آ گئی۔ 2004 میں جب آپریشن ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد امریکہ کی جب اتحادی بن رہے تھے، عمران خان نے اس وقت ان کی مخالفت کی اور عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا اس جنگ سے کیا کام ہے۔ پھر 2004 میں جب پہلا آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان کی ایک سیٹ تھی اور انہوں نے وارن کیا تھا، آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ یہ لہر اگر اٹھی تو یہ ایک جگہ پہ نہیں رکے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ڈرون حملے شروع ہوئے، اس ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے دھرنا بھی دیا، ہم نے نیٹو سپلائی لائن جو تھا وہ بھی بند کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں ہم نے جو نیٹو کو سپلائی ہوتا تھا یہاں سے افغانستان، اس کو بھی ہم نے روکا۔ تو ڈرون حملوں کے بھی ہم خلاف، آپریشن پہلا جو ہو رہا تھا اس کے بھی خلاف، بعد میں بھی خلاف، ہم امریکہ کے اتحادی اس جنگ میں بننے کے بھی خلاف۔ اور جب عمران خان کی حکومت ختم کی جا رہی تھی تو آخری چیز جو امریکہ کی آنکھوں میں کٹکتا تھا، جو وہ صدمے میں اور شاک میں چلے گئے جب پاکستان سے انہوں نے اڈے مانگے۔ آپ جون میں 2021 میں جب یہ سازش تیار ہو رہی تھی، اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل پڑھیے، اس میں ذکر تھا کہ پاکستان سے بات ہو رہی ہے اور حکومت کی بات انہوں نے نہیں کی تھی، اور وہاں پہ ہمیں اڈے لینے کی اور ایئر اسپیس استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب عمران خان سے یہ سوال ہوا، عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور پھر آگے جا کے یورپین یونین کو عمران خان نے بھی یہ کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ دنیا کو بتائے کہ ہم امن میں تو ساتھ ہیں، جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں۔ تو یہ تو ہماری مسلسل ایک پالیسی رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے علاقوں کا بھی ذکر کرے، علاقوں کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ میں پورے پنجاب، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب کو بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ آگ لگے گی، اگر ملاکنڈ میں یا سابقہ فاٹا میں، مومن، وزیرستان، اورکزئی، کرم، باجوڑ میں، تو یہ آگ صرف وہاں پہ نہیں رکے گی، اس کی تپش وہ لوگ بھی محسوس کریں گے۔ عمران خان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، ایک پالیسی تھی۔ جس طرح عمران خان نے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پھر امریکی سازش ان کے خلاف تیار کی گئی۔ امپورٹڈ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو امریکی غلامی کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ہم بارہا سوال پوچھ رہے ہیں، اس لیے تو وہ خاموش ہے۔ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اگر امریکہ نے آپ کو مسلط کر لیا ہے تو بدلے میں آپ نے کچھ کرنا ہے، لہٰذا ہمیں پوزیشن واضح کی جائے، کیونکہ شک و شبہات بڑھ رہے ہیں، سوالات زیادہ جنم لے رہے ہیں، لوگوں کے ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ سوالات خدشات میں اور خدشات حقیقت میں بدلتے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے۔ یہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے، لہٰذا اس کو سیریس لیا جائے کہ پالیسی کیا ہے۔ قوم کو تو بتا دینا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آگے اس چیز کو کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز دوسری خطرناک ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو ان سے اور وہ ان سے آپ کو لڑاتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے پختونوں کا، ہمارے پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لوگ تو امن، خوشحالی اور ترقی کے ساتھ ہے، باقی یہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، یہ اس کے لیے، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو ان سے، وہ ان سے لڑا رہے ہیں، تو اس سے ہمارے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو بخشتے ہے، ہمارا اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں صرف امن عزیز ہے، خوشحالی عزیز ہے، ترقی عزیز ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں یہ جو دوسری
چیز تھی جس کے اوپر میں رجیم چین آپریشن کے حوالے سے آپ سے بات کرتا آیا ہوں، میں اس پہ ذرا بات کر دوں کہ پاکستان میں اور ایران کی میں نے آپ کو مثال دی تھی۔ آج میں صرف سملرٹیز کا ذکر کروں گا کیونکہ پہلے حصے میں ٹائم اس کے اوپر لگ گیا، تو رجیم چین آپریشن کی سیکوینس آف ایونٹس کے اوپر انشاءاللہ میں کل بات کروں گا۔ سملرٹیز کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصدق کو ہٹایا جا رہا تھا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہ مقبول ترین تھا، تو اس وقت جب یہ CIA کی سازش تیار ہوئی آپریشن ایجیکس کی، میں نے آپ سے بات کی تھی، تو اس وقت کہا گیا کہ یار وہ تو مذہب کی طرف بڑا رجحان ہے اس ملک میں، تو ہم نے ملاؤں کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ملاؤں کو پھر خریدا تھا۔ دو ملاؤں کا ذکر تھا، ایک ملا اس طرح تھا کہ وہ بڑا شعلہ بیان بھی تھا، بہترین مقرر بھی تھا، اس کی فالوئنگ بھی تھی، تو ایک تو انہوں نے ملاؤں کو خریدا اور ایک ملا کو انہوں نے 65,000 تھے کہ $95,000 پہ خرید دیا تھا۔ وہ خود CIA والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ لوگ کہتے تھے کہ یار اس کا تو ضمیر کا سودا نہیں ہو سکتا، ہم تو حیران ہو گئے کہ وہ ہم سے زیادہ پھر مصدق کے خلاف تقریریں کرتا تھا، اور الزام کیا لگاتے تھے؟ الزام لگاتے تھے کہ یہ کمیونسٹ ہے، یہ امریکہ اس کی حکومت ہٹا رہے ہیں، لیکن یہ امریکہ جو ہے ان کے لیے کام کر رہا ہے، برطانیہ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ MI6 کا ایجنٹ ہے۔ پھر کوئی ان کو کمیونسٹ کہتا تھا، کوئی ان کو مسلمان جو وہ تھا اسی سے بھی نکال رہا تھا، کوئی فتوے دے رہا تھا، پھر اس کے اوپر یہودی ایجنٹ کا الزام لگا۔ اسی طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو بندہ اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کراتا ہے، دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑتے ہیں، جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کو فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ بنانے کا عزم کرتے ہیں، جو مسلمان دنیا کو اور مسلمان رہنماؤں کو 3 مہینے کے اندر 2 دفعہ پورے پاکستان میں متحد کر کے ان کو اتفاق، اتحاد اور اپنے ایشوز آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، جو فلسطین اور مسجد اقصی کا بھی مقدمہ لڑتے ہیں، جو مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، ان کی ہیڈ سپیچ کے حوالے سے ان کے بیانیوں کو ان کی سرزمین پہ تہس نہس کرتا ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بناتے ہیں، جو ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اور امریکہ ان کی حکومت ہٹاتا ہے کیونکہ وہ ان کی مفادات کے لیے نہیں، اپنے ملک کی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی آپ نے کیا کوئی ملا دیکھا تھا، مولانا دیکھا تھا کہ جو اس تحریک میں بڑھ چڑھ کے کام کرتا رہا، الزام یہ لگاتا رہا کہ یہودی ایجنٹ ہے، لیکن پھر امریکن ایمبیسی کے کیبل سے واضح ہوا کہ وہ خود امریکن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے، میں زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کر سکتا ہوں اور میرے ووٹ برائے فروخت ہے۔ تو ادھر بھی پاپولر لیڈر کے خلاف امریکہ سازش تیار کرتا ہے، ادھر بھی پاپولر لیڈر کے خلاف امریکہ سازش تیار کرتا ہے، ادھر وہ اپنے ایران کے لیے کام کر رہے ہیں، ایران کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ روس جاتا ہے عمران خان اور سستا تیل لانے کی بات کرتا ہے اپنے لوگوں کی مفادات کی، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے کہ میرے لوگ ایندھن نہیں بنیں گے۔ تو لیکن مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر بھی کہا جائے کہ یہودی ایجنٹ ہے، ادھر بھی کہا گیا کہ یہودی ایجنٹ ہے۔ دوسرا، میڈیا کو خریدا جاتا ہے ادھر ایران کا، جب یہ آپریشن ایجیکس ہو رہا تھا، میڈیا کو خریدنے کے لیے یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ CIA کا ایک ڈائریکٹر بھی کہتا ہے کہ میں رات کو جو چیز لکھتا تھا وہ اگلے دن ایران کی اخباروں میں فرنٹ پیج پہ ہوتا تھا یا ایڈیٹوریل میں ہوتا تھا۔ مجھے خود اپنی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یار میں تو بڑا طاقتور ہوں، کیونکہ میڈیا میں اتنا پیسہ انہوں نے لگایا تھا اور 3/4 اخبار میڈیا جو ہے وہ 100% انہوں نے خرید لیا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں دیکھے کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، کتنے صحافیوں سے امریکن ایمبیسی کی اور امریکن آفیشلز کی ملاقات ہوئی، کون کون سے وزٹ ہوئے، اور پھر میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا گیا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا یہاں پہ۔ تیسری چیز استعمال کی گئی کہ مصدق کے امیدواروں کو خریدا گیا۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی اور عمران خان کے جو پارلیمنٹیرینز تھے اور نمائندے تھے ان کو خریدا گیا۔ تیسری چیز یہاں پہ ہو گئی۔ پھر چوتھی چیز یہ تھی کہ پروٹیسٹ کروائے گئے اس مصدق کو ہٹانے سے پہلے، اور اس پروٹیسٹ کے لیے پیسے کا استعمال کیا گیا اور وہ پیسہ امریکہ کی طرف سے آیا۔ یہاں پہ بھی سوالات جنم لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے کشمیر کا کاز بہت بڑے لیول پہ لے کے گئے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک دھرنا کیا گیا، تو اس دھرنے سے پہلے فاٹا مرجر کے حوالے سے بھی سوال ہوئے تھے کہ پاکستان کا کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے جن کو باہر ملک سے فنڈنگ ہوئی صرف اور صرف ان چیزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے۔ تو یہ سوالات آج بھی وہاں پہ اٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ
ملک کے انٹرسٹ کے خلاف جو امریکن انٹرسٹ تھے ان کو سرو کرنے کے لیے وہ فوکس کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ عہدیدار بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملے۔ یہاں پہ بھی آپ جب تحقیقات کریں گے اور کمیشن بنے گا تو اس میں آپ کے سامنے چیزیں آئے گی کہ کس طرح منڈیاں لگی، کس طرح نمائندے خریدے کے گئے، کس طرح امریکن آفیشل نے ملاقاتیں کی۔ یہ سازش جب تیار ہو رہی تھی، جب ہم سیکوینس آف ایونٹس آپ کو بتائیں گے تو اس میں یہ تمام تفصیلات بھی آ جائے گی۔ یہ امریکہ کا ہمیشہ سے کولڈ وار سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملک ان کے مفادات کے لیے خطرہ ہے، ان کا اس خطے میں انٹرسٹ کو خطرہ ہے، چاہے وہ بزنس انٹرسٹ ہو۔ میں نے وہ فروٹ انڈسٹری کی چھوٹی سی مثال آپ کو گوائٹے مالا کی دی تھی کہ کس طرح ان کے چند لاکھ جو ڈالرز تھے اس کے لیے وہ ایک حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو رشیا کے قریب یہ دعویٰ کیا گیا کہ بارڈر لگتا ہے ایران کا اور سوویت یونین جو ہے اس کے اثر رسوخ میں یہ چلا جائے گا، لہٰذا انہوں نے حکومت ہٹانے کی سازش شروع کر دی، اور تیل کے ذخائر جو تھے، جو ان کا انٹرسٹ تھا برطانیہ کا، جو میں نے آپ کو آئل کمپنی کا ذکر کیا تھا تفصیل میں، اسی طرح پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے ملک کے لیے سستا تیل خریدنے کے لیے جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ جب عمران خان کہتا ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کو کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بناؤں گا، اس حکومت کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ خود فیصلہ کیجئے، خود سوچئے کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو 4-5 مہینے میں اس خطے میں امریکن مفادات کو سرو کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات ہوئے۔ یہ جتنا بھی انکار کرے، وہ اقدامات کی ایک فہرست اگر آپ بنانا شروع کر دیں، جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں افغانستان اور جو اس کے ساتھ ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہے اس کو بھی ذرا دیکھیے، تو کون کس کی غلامی میں کہاں تک جا رہا ہے اور کس طرح عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا، یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ آج پہلی چیز جو مجھے پورے مرج ڈسٹرکٹ سے بات آئی تھی کہ آپ ہمارے اضلاع کا بھی نام لیں کہ وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اس چیز کو، اس ایشو کو ریپیٹ کیا۔ کل میں آپ کو تمام سیکوینس آف ایونٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔